بلوچستان کی سرحد پر افغان طالبان رجیم کے 4 ڈرون مار گرائے۔ ISPR کے مطابق افغان طالبان رجیم نے اپنے زیر کنٹرول علاقوں سے سرگرم دہشت گرد تنظیموں کی سرپرستی میں یہ ڈرونز پاکستان بھیجے تھے۔ لاہور کے علاقے کاہنہ میں ٹیوشن سینٹر کی چھت گرنے سے جاں بحق 14 بچوں کی نماز جنازہ ادا۔ وزیراعظم کا قیمتی جانوں کے نقصان پر گہرے رنج کا اظہار۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے رپورٹ طلب کر لی۔ عمارت کے مالک سمیت 3 افراد گرفتار۔ دوحہ پھر ایران امریکہ سفارتی سرگرمیوں کا مرکز بن گیا۔ امریکی نمائندے اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر قطر پہنچ گئے۔ ایرانی وزارت خارجہ نے بھی اپنے وفد کے پہنچنے کی تصدیق کر دی۔ اور مزید مذاکرات مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد سے مشروط۔ ایران کا امریکہ کو واضح پیغام۔ ایرانی اسپیکر باقر غالباف کا کہنا ہے کہ جب تک MOU کی طے شدہ شرائط پوری ہونے تک نئے مذاکرات کا حصہ نہیں بنیں گے۔ بھارت جنگ کے بیچ بونے سے گریز کرے۔ جنوبی ایشیا میں امن کا راستہ مذاکرات اور سفارت کاری ہے۔ پاکستان ہمیشہ امن، مذاکرات اور باہمی احترام کی پالیسی پر کاربند رہا۔ پاکستان کو آبی حقوق سے محروم کرنے کی کوشش کے سنگین نتائج ہوں گے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا سنتاس معاہدے پر دو ٹوک موقف۔ اسلام آباد میں سنتاس معاہدے سے متعلق بین الاقوامی سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان تصادم یا جنگ نہیں، امن اور اچھے ہمسایہ تعلقات چاہتا ہے۔ پاکستان اپنے جائز آبی وسائل پر کسی غیر قانونی قبضے کو قبول نہیں کرے گا۔ پاکستان قانونی اور سفارتی ذرائع سے اپنے آبی حقوق کا تحفظ کرے گا۔ پانی صرف جغرافیہ کا نہیں بلکہ خوراک، مستقبل اور زندگی کا بنیادی مسئلہ ہے۔ دنیا تسلیم کر رہی ہے کہ آبی وسائل عالمی سیاست اور سلامتی کا اہم موضوع بن چکے ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں سنتاس معاہدے کی بحالی کے بغیر پاکستان اور بھارت کے درمیان پائیدار امن ممکن نہیں۔ پاکستان امن کا خواہاں ہے تاہم اپنے عوام کے بنیادی آبی حقوق اور قومی مفادات پر کسی قسم کا سمجھوتہ نہیں کرے گا۔ پاکستان کے عوام کا دریائے سندھ کے پانی پر پورا حق ہے۔ بھارت نے پانی میں رکاوٹ ڈالی تو بھرپور جواب دیں گے۔ پاکستان کے لیے پانی محض ایک قدرتی وسیلہ نہیں بلکہ بقا کا معاملہ ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طارق کا سنتاس معاہدے سے متعلق بین الاقوامی سیمینار سے خطاب۔ کہا دریائے سندھ کے پانی کے تحفظ کے لیے ہر طریقہ اپنائیں گے۔ پانی روکنے کی کوشش کی گئی تو قومی قیادت مؤثر جواب دینے کے لیے پرعزم ہے۔ وفاقی وزیر مصدق ملک نے کہا بھارتی آبی جاریت سے 6000 پاکستانی جاں بحق ہو چکے، اتنے لوگ جنگوں میں بھی نہیں مرتے۔ بھارت کا اقدام اقوام متحدہ کے منشور کی خلاف ورزی ہے۔ پاکستان اور بھارت کے قانونی ماہرین میں مکالمے کی ضرورت ہے۔ بین الاقوامی قوانین کے ماہر احمد بلال صوفی کہتے ہیں بھارت کی جانب سے معاہدے کو دوسری سیاسی امور سے منسلک کیا جا رہا ہے۔ پاکستان ہمیشہ کی طرح اب بھی عالمی قوانین پر مکمل طور پر کاربند ہے۔ روسی ماہر ڈاکٹر روکسو لانزیگون کا کہنا ہے کہ سنتاس معاہدے کی شقوں میں یک طرفہ علیحدگی کی گنجائش موجود نہیں۔ سیاسی مقاصد کے لیے سنتاس معاہدے کو کمزور کرنا دنیا کے لیے خطرناک اقدام ہوگا۔ جنوبی ایشیا کے امن و استحکام کے لیے سنتاس معاہدے کا برقرار رہنا ناگزیر ہے۔ امریکی سپریم کورٹ کا ٹرمپ کو بڑا جھٹکا، پیدائشی شہریت محدود کرنے کا حکم مسترد۔ خبر ایجنسی کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ نے ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے امریکہ میں پیدا ہونے والے ایسے بچوں کو خودکار امریکی شہریت سے محروم کرنے کی کوشش کی تھی جن کے والدین دوسرے ممالک سے آئے ہوں اور مستقل قانونی حیثیت نہ رکھتے ہوں۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ٹرمپ کا یہ حکم مؤثر نہ رہ سکا، جس سے امریکہ میں پیدا ہونے والے ایسے بچوں کی پیدائشی شہریت برقرار رہے گی۔ ٹرمپ نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو ملک کے لیے انتہائی نقصان دہ قرار دے دیا۔ جنگ بندی کے بعد سے اسرائیلی حملوں میں 1000 فلسطینی شہید ہو چکے۔ عرب میڈیا کے مطابق اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوتریس نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ غزہ میں زندگی کے حالات انتہائی سنگین ہیں۔ عوام نہ پھٹنے والے بارود، وبائی امراض اور بڑے پیمانے پر نقل مکانی کے سائے میں زندگی گزار رہے ہیں۔ مغربی کنارے کے فلسطینیوں کو آباد کاروں کے جاری تشدد، آباد کاری میں توسیع اور الحاق کے بڑھتے ہوئے خطرے کا سامنا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سعودی عرب کے دورے پر۔ سعودی ہم منصب شہزادہ عبدالعزیز بن سعود سمیت دیگر اہم شخصیات سے ملاقاتیں کریں گے۔ پاک سعودی مشترکہ سیکیورٹی تعاون، سیکیورٹی امور کو مزید بہتر بنانے پر تبادلہ خیال ہوگا۔ دونوں وزرائے داخلہ کے درمیان ایران امریکہ مذاکراتی معاہدے سمیت خطے کی مجموعی صورتحال پر بھی بات ہوگی۔ حکومت کو تجویز دی ہے کہ مولانا کی ثالثی پیشکش سے فائدہ اٹھایا جائے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے سربراہ جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان سے ان کے اسلام آباد والی رہائش گاہ میں ملاقات کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم سب کی خواہش ہے کہ آزاد کشمیر کا مسئلہ حل ہو۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے وقت بھیج کر ثالثی کی پیشکش کی ہے۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ یہ آزاد کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے تیار ہیں، چاہیے اس کی نہیں سزا دینی جائے۔ پیٹرول کی قیمت کا مارجن نارمل ہوتے ہی عوام کو ریلیف دیں گے۔ پاکستان کے مالی حالات بھارت جیسے نہیں،
اس لیے حکومت کے پاس قیمتوں کا بوجھ خود برداشت کرنے کی گنجائش محدود ہے۔ وزیر پیٹرولیم پرویز ملک نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ پیٹرول کی قیمت کا مارجن معمول پر لاتے ہی حکومت عوام کو ریلیف فراہم کرے گی۔ بھارت نے اپنے مالی وسائل اور ٹیکسوں میں کمی کے ذریعے اس جھٹکے کو برداشت کیا۔ بھارت کے پاس تقریباً 600 ارب ڈالر کے زرعی مبادلہ کے ذخائر موجود تھے، جبکہ پاکستان کے پاس اس نوعیت کے مالی بفرز دستیاب نہیں تھے۔ موجودہ حالات میں ریاست کے مالی مفادات کو خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ مہنگائی کے مارے عوام کے لیے اچھی خبر، نئے مالی سال کے آغاز پر ایل پی جی کی قیمت میں بڑی کمی۔ اوگرا نوٹیفیکیشن کے مطابق ایل پی جی کی فی کلو قیمت میں 67 روپے 33 پیسے کمی کی گئی، جس کے بعد 1 جولائی سے ایل پی جی کی نئی قیمت 241 روپے 43 پیسے فی کلو گرام مقرر کر دی گئی۔ شہید ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنہئی کی نماز جنازہ میں 2 کروڑ افراد کی شرکت متوقع۔ مرکزی تقریبات کا آغاز 4 جولائی سے تہران میں ہوگا۔ انتظامات اپنی مراحل میں داخل۔ تہران، قم اور مشہد مقدس میں 6 جولائی کو تاریخی اجتماع ہوگا۔ سپریم لیڈر اور ان کی بیٹی، بہو، داماد اور نواسی کی نماز جنازہ ہوگی۔ امام علی رضا علیہ السلام کے روضے میں شہید سپریم لیڈر کی تدفین ہوگی۔ وزیر اعظم اعلی سطح کے وفد کے ساتھ شرکت کریں گے۔ آیت اللہ خامنہئی کی شہادت کے بعد پہلی بار ان کے اور رفقا کے تابوت کی تصاویر بھی سامنے آ گئی۔ وینزویلا میں زلزلوں سے ہلاکتوں کی تعداد 1700 سے متجاوز، 5000 سے زائد افراد زخمی، ہزاروں بے گھر، 68000 سے زائد افراد تاحال لاپتہ۔ زلزلے سے 774 عمارتیں مکمل طور پر تباہ۔ متاثرہ علاقوں میں امدادی اور ریسکیو کارروائیاں جاری۔ اقوام متحدہ حکام کے مطابق 10,000 لاشوں کے لیے بیگز حاصل کیے جا رہے ہیں۔ امریکی جیولوجیکل سروے نے بھی اموات کی تعداد 10,000 سے 1 لاکھ کے درمیان تک ہونے کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ ملک بھر میں مونسون بارشیں شروع ہونے کی پیشگوئی، سیلابی صورتحال کا خدشہ۔ کل سے ملک میں مونسون بارشوں کا پہلا باقاعدہ اسپیل متوقع۔ محکمہ موسمیات کے مطابق پنجاب، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، شمالی بلوچستان و بالائی سندھ میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش اور سیلابی صورتحال کا خدشہ ہے۔ 1 سے 6 جولائی کے دوران اسلام آباد، راولپنڈی، مری گلیات، لاہور، گوجرانوالا، سیالکوٹ، ناروال، گجرات، جہلم، چکوال اور اٹک میں وقفے وقفے سے بارش متوقع ہے۔